بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی احباب، ہم اپنے سبق کے دوسرے عنوان یعنی اجتماعی قربانی کے اہم مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے اجتماعی قربانی کے اہم مسائل۔ سلائیڈ نمبر 5 آپ دیکھ رہے ہیں۔ تمام احباب سلائیڈ نمبر 5 سامنے کریں۔ اس کے تحت ہم اس عنوان کے تحت 3-4 چیزیں جو بڑی اہم ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ ان میں سے پہلی نمبر 1 اجتماعی قربانی اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کے اسباب، یعنی اجتماعی قربانی ہے کیا اور اس کی طرف رجحان لوگوں کا کیوں بڑھ رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں عام طور پر پائی جانے والی کوتاہیاں، یہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ بہت ساری کوتاہیاں اس پہ پائی جاتی ہیں۔ بعض کوتاہیاں منتظمین اداروں کی طرف سے ہوتی ہیں جو اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، اور بعض کوتاہیاں ہوتی ہیں شرکاء کی طرف سے، اور پھر منتظمین پر یہ بہت بڑا شرعی ایک بوجھ بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، لہٰذا وہ کس طریقے سے اس کو ادا کریں گے، کس طرح اس کو شریعت کے مطابق بنائیں گے، اسی صورت میں جب کہ کوتاہیوں سے بچیں گے، تو یہ بہت اہم ترین عنوان ہے۔ پھر اسی طرح آخر میں چند اہم تجاویزات اور گزارشات ذکر کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی قربانی کیا ہے۔ کسی ادارے یا تنظیم کا لوگوں کی وکالت کرتے ہوئے لوگوں کی قربانیاں اپنے ہاں کرنا اجتماعی قربانی کہلاتا ہے۔ اجتماع یہ لفظ بتلا رہا ہے، اپنا معنی خود جمع ہونا، قربانی یعنی قربانی میں جمع ہونا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ادارے یا تنظیمیں وہ کیا کرتی ہیں، لوگوں کی سہولت کے پیش نظر یا اپنے کچھ مفادات کے پیش نظر وہ اپنے ہاں قربانیاں کرتے ہیں، اپنے ہاں قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں قربانی نہیں کر پاتے۔ اس کے اسباب ہم ذکر کرتے ہیں، تو وہ پھر اداروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، تنظیموں کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر اس میں وہ اپنی جو قربانی ہے اس کا وکیل بناتے ہیں اداروں کو یا تنظیموں کو، اور پھر وہ ادارے یا تنظیمیں شرکاء کی وکالت کرتے ہوئے وہ قربانی ان کی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے اجتماعی قربانی۔ بہت سارے آپ نے اشتہارات دیکھے ہوں گے اداروں کی طرف سے کہ وہ اتنے پیسوں میں قربانی کر رہے ہیں۔ جی، اب یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کے اسباب کیا ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ شہر وغیرہ میں جگہ کا تنگ ہونا۔ یہ عام طور پر جو شریک ہو رہے ہیں اجتماعی قربانی میں، یا جہاں رجحان بڑھتا جا رہا ہے وہ شہروں میں ہے، زیادہ بڑھ رہا ہے۔ دیہاتوں میں بھی ہے، لیکن دونوں کے اسباب مختلف ہیں۔ شہروں میں تو اس لیے کہ عام طور پر لوگوں کے پاس جگہ تنگ ہے، ہر بندہ جانور خرید کر اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، جگہ اتنی نہیں ہے، صفائی کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر تھوڑی تھوڑی جگہ ہیں کوئی مستقل طور پر جانور کو باندھنے کے لیے، اور پھر اسی طرح اس کو چارہ ڈالنے کے لیے، یہ تمام تر انتظامات ان سے مشکل ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنا فریضہ قربانی کا ادا کرنے کے لیے وہ کسی ادارے یا تنظیم کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی جگہ کا تنگ ہونا۔ نمبر 2، دیہاتوں میں بھی عام طور پر یہ رجحان آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، لیکن اتنا خاص نہیں بڑھا، البتہ پھر بھی بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ کہ ایک جو یہ ہے کہ عام جو قربانی ہے یعنی چھوٹے جانور کی قربانی وہ مہنگی ہو رہی ہے، بہت مہنگی ہے، جس کی بنا پر ہر آدمی اس کو نہیں خرید سکتا۔ تو پھر اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ بڑے جانور کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر یہی ترجیح دیتے ہیں کہ کسی بڑے جانور کے اندر شریک ہو کر کے اپنا فریضہ ادا کر لیا جائے۔ جی، ایک تو وجہ یہ سبب یہ ہے کہ جگہ تنگ ہے۔ دوسرا یہ کہ جانوروں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ سکتے عام طور پر لوگ، اس لیے اجتماعی قربانی کے، چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں خاص طور پر شہری، وہ تو جانوروں سے بالکل واقفیت ہی نہیں ہوتی ان کو، کہ جانور کو کیسے پالنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، کیا معاملات کرنے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے وہ یہ اپنی ذاتی قربانی نہیں کرتے، اور وہ کس کی طرف، اداروں یا تنظیموں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح خرچ پر وجوب کا ادا ہو، یعنی یہاں پر کم خرچ پر وجوب کا ادا ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آج کل خاص طور پر مہنگائی کے اس سیلاب میں، اس طوفان میں، ظاہر بات ہے اپنا جانور خریدنا، خاص طور چھوٹا جانور خریدنا، یہ انتہائی مشکل ہے۔ لہذا اس مشکل کا آسان حل یہی ہے
کہ کیا کیا جائے، اجتماعی قربانی کے اندر شریک ہو جایا جائے۔ اس میں جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے چونکہ ہوتے ہیں، اس لیے تقریباً کم خرچہ بھی کم آتا ہے، یعنی نصف نصف، کم خرچ پر انسان کا فریضہ کیا ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نمبر 4 زندگیوں کا مصروف ہو جانا، چونکہ ہر بندہ مصروف ہو چکا ہے، ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اتنا ٹائم نکالنا کہ جس سے وہ کیا ہو، جانور خرید سکیں، پھر جانوروں کا بندوبست کر سکیں، جانوروں کے چارے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، ان کے پانی پلانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، ان کو ان کی صفائی ستھرائی کے لیے انسان کو کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور ہر بندہ ایک اپنی مصروف ترین زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک باعث ہے اجتماعی قربانی کا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ ادارے کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جتنے انہوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ پیسے چپ کر کے ان کو دے دیتے ہیں، اور پھر وہ سارا کا سارا انتظام و انصرام انہوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے، اور یہ بالکل فری ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جانور کو ذبح کرنے کا مسئلہ، پھر گوشت تقسیم کرنے کا مسئلہ، یہ سارے کے سارے وہ ادارے اور تنظیموں کے ذمہ ہوتے ہیں۔ وہ بحسن خوبی ان کو ادا کرتے ہوئے ان تک گوشت پہنچا دیا جاتا ہے ان کی قربانی کا۔ تو یہ چند فوائد ہیں، یہ چند اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگ زیادہ تر اجتماعی قربانی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے لوگوں کا، اور ترجیح دی جا رہی ہے اجتماعی قربانی کو۔ تو بہرحال یہ چند اسباب تھے آج کے سبق میں۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ جس طرح پہلے عرض کیا، بقیہ اس کا حصہ وہ بہت ہی اہم ہے جو کل کے سبق کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شریعت کے تمام احکامات، اور بالخصوص موقع بموقع جس طرح یہ ادارے کی طرف سے کورسز ہوتے رہتے ہیں ہر موقع پر، تو اس موقع سے اللہ رب العزت ہم سب کو خوب استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔